السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم حروف مقطعات کی مشق کریں گے۔ حروف مقطعات میں سے کچھ حروف کی ہم نے گزشتہ سبق میں مشق کی تھی۔ حروف مقطعات سے مراد ایسے حروف ہیں جن کو قرآن کریم میں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، جس طرح حروف مرکبات علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ ہم نے بتایا تھا، آپ نے پڑھا۔ اسی طرح حروف مقطعات جو ہے یہ بھی قرآن کریم میں علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، اور حروف مقطعات قرآن کریم کی 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ان کی مشق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ کاف ہا یا عین صاد۔ کاف، یہاں پر جو مد ہے یہ مد لازم حرفی مخفف ہے، یہ 5 یا 6 الف اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور ہا یا یہ مد اصلی ہے، کھڑا زبر ہے، مد اصلی ہے، اور اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ عین، یہ مد لازم لین ہے، اور اس میں بھی 5 یا 6 الف اس کو لمبا کریں گے، اور عین یہاں پہ پہلے مد کریں گے، اور مد کرنے کے بعد پھر ہم اس میں 1 الف کے برابر غنہ کریں گے۔ مثلا یوں دیکھیں، عین صاد، تو یہاں پہ مد کے ساتھ ہی غنہ شروع کر دینا یہ غلط ہے۔ مثلا یوں، کاف ہا یا عین، یہ غلط ہے۔ پہلے مد کریں گے اور مد کرنے کے بعد پھر 1 الف کے برابر غنہ کریں گے، اور پھر آگے صاد کو پڑھیں گے۔ صاد، یہاں پر بھی مد لازم حرفی مخفف ہے، 5 یا 6 الف کے برابر مد کریں گے، اور صاد آگے دال ساکن ہے، اس میں قلقلہ کریں گے۔ تو دوبارہ سنیں اور پھر اس کو پڑھیں۔ کاف ہا یا عین صاد۔ کاف ہا یا عین صاد۔ طٰہٰ آپ پڑھیں۔ کاف ہا یا عین صاد۔ مد کو تھوڑا اور لمبا کریں گے، کم از کم جو ہے یہ 3 الف، اور پھر یہاں 5 الف 6 الف، بعض نے کہا 3 الف بقدر 6 حرکات، اور بعض نے کہا کہ اس میں 5 الف 6 الف مد ہو۔ تو آپ پڑھیں محمد۔ کاف ہا یا عین صاد۔ عین پہ آپ کی مد ٹھیک نہیں ہو رہی، عین صاد، عین پہ 5 الف مد کر کے پھر اس کے بعد اخفاء مع الغنہ کریں گے۔ جی پڑھیں دوبارہ۔ کاف ہا یا عین صاد۔ صاد، صاد۔ دال ساکن پہ قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ 5 ہیں، قطب و جدن، ان میں ایک دال بھی ہے۔ جی عبد الرحمن بیٹا آپ پڑھیں۔ کاف ہا یا عین صاد۔ صاد، صاد۔
शाबाश। सौद को मोटा भी करेंगे اور اس میں صفیر ہے، سیٹی کی آواز بھی آئے گی، شاباش۔ طہ طه طہ طه طا اور ہا ان دونوں کو ہم ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ طا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے اور ہا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، یہاں پہ مد اصلی ہے اور مد اصلی کی مقدار ایک الف ہے۔ طہ طه طا کو موٹا کریں گے، پر حرف ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور ہا کو باریک کریں گے۔ طہ طه طاسیم میم طاسين طا طا طاسیم میم طاسين ميم یہاں پہ دیکھیں طا پہ کھڑا زبر ہے، مد اصلی ہوگی ایک الف کے برابر، پھر اس کے بعد سین کو 5 الف لمبا کریں گے، پھر جو سین کا نون ہے اس کا میم کے اندر ادغام ہو جائے گا اور ایک الف کے برابر غنہ ہوگا، پھر میم کو پڑھیں گے اور اس کے اوپر 5 الف مد کریں گے۔ پھر اس کو ذرا دھیان سے سنیں۔ طاسیم میم طاسين ميم یہاں بھی اس بات کا خیال کرنا ہے کہ سین پہ پہلے مد ہوگی اور پھر اس کے اندر ایک الف کے برابر غنہ ہوگا اور پھر میم کو ادا کریں گے۔ طاسین طاسين یہاں پر بھی طا پہ کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور سین پہ 5 الف یا 6 الف مد کریں گے۔ یاسین ياسين صاد صاد حمیم حميم حمیم عین سین قاف حميم عين سين قاف پہلے بچوں یہ کلمہ تھوڑا لمبا ہے، اس کو آپ جو ہے آدھا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا حمیم حميم عین سین قاف عين سين قاف عین یہاں پہ 5 6 الف لمبا کریں گے اور پھر سین عین پہلے مد کریں گے، پھر یہاں پہ اخفاء مع الغنہ کریں گے ایک الف کے برابر، پھر سین کو ادا کریں گے، یہاں بھی 5 یا 6 الف مد کرنے کے بعد ایک الف پھر اخفاء مع الغنہ کریں گے اور پھر آگے قاف کو ادا کریں گے۔ قاف قاف نون نون تو یہاں تک ہمارا جو آج کا سبق ہے مکمل ہوا حروف مقطعات کا۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاں پہ کھڑا زبر ہے اس کو صرف ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، بعض لوگ اس کو زیادہ لمبا کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں، اور جہاں پہ مد لکھی ہوئی ہے اور اس کو 5 یا 6 الف کے برابر ہم لمبا کریں گے۔
آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. آئندہ سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کہ اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.